السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے اب تک کئی کتابوں کے ترجمے پیش کیے جا چکے ہیں، مثلاً القراءۃ الراشدہ جزء اول، القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے پچھلے کچھ اسباق رہ گئے تھے، انشاءاللہ وہ بعد میں اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ پھر آپ کے سامنے قصص النبیین جزء اول، قصص النبیین جزء ثانی، ان دونوں کا ترجمہ بھی پورا ہو چکا۔ انشاءاللہ تیسرے حصے کا ترجمہ بھی ہم بعد میں کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کتابوں کے تراجم آپ کے سامنے آ چکے ہیں، جن کو آپ پلے لسٹ کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج سے ہم حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی کا ایک چھوٹا سا رسالہ، ایک چھوٹی سی کتاب نفحۃ الادب کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے، ایک ہے نفحۃ العرب جو اس کتاب کے مقابلے میں ضخیم ہے، اور وہ ایڈوانس لیول کے طلباء کے لیے ہے، لیکن یہ جو کتاب ہے جس کا ہم ترجمہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کتاب مختصر سی ہے اور ابتدائی طلباء کے لیے ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق ہے نشید الصباح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشید الصباح، صبح کا ترانہ۔ نشید کہتے ہیں ترانے کو، گیت کو، اس کی جمع آتی ہے اناشید۔ یا رب حمدن و شکرن وہبت لی منک یسرن، اے میرے رب میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ حمدن اصل میں مفعول مطلق ہے احمدو کا، احمد حمدن، اور ایسے ہی شکرن یہ بھی فعل فاعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، ای اشکر شکرن۔ تو احمد حمدن و اشکر شکرن، تو حمدن اور شکرن یہ مفعول مطلق ہے۔ اور ربی اصل میں ربی تھا، یا متکلم کو یہاں سے محذوف کر دیا گیا۔ اے میرے رب میں تعریف بیان کرتا ہوں اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہبت لی منک یسرن، تو نے مجھے تیری طرف سے آسانیاں دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ مشکل ہی نہیں چاہتا۔ جملت بالعلم قلبی وزنت بالحلم لبی، تو نے علم کے ذریعے میرے دل کو خوبصورت کیا، خوبصورت بنایا۔ جمل یجمل تجمیلا کا معنی خوبصورت بنانا، عمدہ اور بہتر بنانا۔ تو نے میرے دل کو علم کے ذریعے یعنی علم دے کر خوبصورت بنایا۔ وَزِنْتَ بِالْحِلْمِ لُبِّ، اور تو نے بردباری کے ذریعے میری عقل کو سجایا۔ حلم کا معنی بردباری، اور ایک اس کا معنی دور اندیشی بھی آتا ہے۔ بردباری اور دور اندیشی دونوں ترجمے ہیں حلم کے۔ تو یہاں پر دور اندیشی بھی آپ کر سکتے ہیں یہ سیاق و سباق کو دیکھ کر۔ اور تو نے مزین کیا میری عقل کو دور اندیشی کے ذریعے۔ لبن کا معنی عقل، ہر چیز کا خالص اور منتخب حصہ
مغز و جوہر، بادام اور اخروٹ وغیرہ کی گری، اس کی جمع آتی ہے البابن، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اے دور اندیشی والو، اے عقل والو تم عبرت حاصل کرو۔ تو لبن سے جمع ہے الباب، یا اولی الالباب، اور اسی سے لبیبن کا معنی عقل مند، دانش مند، اس کی جمع آتی ہے البا۔ اور زانا یزین و زینن، باب ضرب یضرب سے ناقصی آئی، سجانا، آراستہ کرنا، حسین و خوبصورت بنانا۔ اور زینا یزین تزیینن کا معنی بھی یہی آتا ہے، سجانا، آراستہ کرنا۔ اور ازدان یزدانو، اس کا معنی سجنا، آراستہ ہونا۔ یاد رہے یہ واو عطف ہے، وزن یزین سے وزنتا کا معنی تو نے تلا، وزنا وزنا وزنو، وزنت وزنتا، وزننا وزنتا۔ اگر پورا جملہ اس طرح مانیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے تو نے تولا، وزنتا تو نے تولا۔ لیکن یہ و جو یہ مادے کا نہیں ہے، یہ واو حرف عطف ہے، اور زنتا یہ اتنا ہی مادہ ہے، زنتا تو نے مزین کیا، آراستہ کیا۔ فالحمد للہ ربی، پس تمام تعریفیں میرے رب اللہ کے لیے ہیں۔ یا خالق الاقوان، اے کائنات کو پیدا کرنے والے، کونن وجود، ہستی، عالم وجود، اسی سے کہا جاتا ہے کونان، یعنی دنیا اور آخرت۔ کونان کا معنی دنیا اور آخرت، جیسے اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے سید الکونین، کہ اللہ کے رسول دونوں جہاں کے سردار ہیں، سردار دو جہاں، سید الکونین۔ یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے کونین کا یا کی شکل میں لائے حالت جری میں۔ تو کونان دنیا اور آخرت۔ یا خالق الاقوان، اور اے کائنات کو پیدا کرنے والے، یا رازق الانسانی، اے انسان کو رزق دینے والے، انت الرجاء العظیم، تو ہی وہ ذات ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں یہ رجا جو ہے ویسے تو مصدر ہے، رجا یرجو، رجان کا معنی امید کرنا، لیکن کبھی کبھی مصدر جو ہوتا ہے وہ اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر رجا سے مراد مرجو یعنی وہ ذات جس سے امید کی جائے۔ راجن کا معنی امید کرنے والا، اور جس سے امید کی جائے اس کو کہا جاتا ہے مرجو۔ جیسے دائی بلانے والا، اور جس کو بلایا جائے اس کو کہا جاتا ہے مدعو۔ دائی بلانے والا، دعوت دینے والا، اور مدعو جس کو وہ دعوت دی جائے، جس کو پکارا جائے۔ ایسے ہی راجی یا راجن کہو یا راجی کہو، اس کا معنی امید کرنے والا، اور اسی کا اس میں مفعول ہے مرجو، یعنی جس سے امید کی جائے۔ تو انتر رجا سے مراد انت المرجو العظیم، یعنی اے وہ بڑی ذات جس سے امید کی جاتی ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا، یا صالح قد کنت فینا مرجون، اے صالح تو ہم میں مرجو تھا، مطلب ہم لوگ تجھ سے امیدیں وابستہ کرتے تھے، اور کہ تو ہماری امیدیں پوری کرے گا۔ ابھی قریب کے اندر ہی صالح علیہ السلام کا قصہ قصص النبیین کے آخری اسباق کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے اندر پورا پس منظر ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ تو خیر، یا صالح قد کنت فینا مرجون، اے صالح تو ہم میں مرجو تھا، یعنی تجھ سے امیدیں وابستہ تھی۔ تو یہاں پر رجا بمانا مرجو۔ انت الالہ الکریم، تو معزز، تو سخی معبود ہے۔ کریم اس کا معنی ہوتا ہے بڑا سخی و فیاض، جس کی بخشش و عطا کا سلسلہ منقطع نہ ہو، ختم نہ ہو۔ اور ایک معنی اس کا معزز بھی ہوتا ہے، قیمتی بھی ہوتا ہے، بہت سارے معنی آتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ ہر وہ چیز
جو عمدہ اور اچھی ہو یہ اس کی صفت بنتا ہے. ہر عمدہ اور اچھی چیز کی یہ صفت بنتا ہے. جیسے وجہ کریم پاکیزہ چہرہ، کتاب کریم فائدہ دینے والی کتاب، قول کریم عمدہ بات، رزق کریم اچھی یا حلال روزی، حجر کریم قیمتی پتھر، معدن کریم قیمتی اور نفیس دھات. تو ہر عمدہ اور اچھی چیز کی یہ صفت بنتا ہے. یہاں پر آپ ترجمہ کریں گے سخی. انت الہ الکریم، تو ہی سخی و فیاض معبود ہے. سہل لنا کل صعب، تو ہمارے لیے ہر مشکل کو آسان کر دے. یا فالق الاصباح، اے صبح کو پھاڑنے والے. فلق یفلق فلکن، پھاڑنا دو ٹکڑے کرنا، اسی سے فلق اللہ الصبح، اللہ نے صبح کو ظاہر کیا، یعنی رات کو پھاڑ کر صبح کو نمودار کیا. تو اسی سے یہ فالق الاصباح یعنی رات کی تاریکی پھاڑ کر صبح لانے والی ذات یعنی خدا. یا فالق الاصباح، اے صبح کو پھاڑنے، اے رات کی تاریکی پھاڑ کر صبح لانے والے. یا مالک الارواح، اے ارواحوں کے مالک. یا رافعا للسماء، اے آسمانوں کو بلند کرنے والے. جیسے قرآن کریم کے اندر ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے، کہیں بھی کوئی ستون نہیں ہے. اللہ نے آسمان کو اس طرح بلند کیا کہ بیچ میں کوئی ستون نہیں جس کو تم دیکھ رہے ہو. اللہ الذی رفع السماوات، اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا جس کو تم دیکھ رہے ہو. خیر، یا رافعا للسماء، اے آسمان کو بلند کرنے والے، اٹھانے والے. یا مسدی النعماء، اے نعمتوں کو دینے والے. اسدا یسدی، اسدان کا معنی کسی کو عطیہ دینا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بلائی کرنا. اور الیون اور الیون اس کا معنی ہے نعمت، یہ اسی کی جمع اعلیٰ. یاد رہے، الیون اور الیون نعمت، اس کی جمع اعلیٰ. فی کل شرق و غرب، یہ مسدی جو ہے یہ اسدا اسدی اسدان سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اے نعمتوں کے دینے والے. فی کل شرق و غرب، ہر مشرق میں اور ہر مغرب میں، مشرق و مغرب میں نعمتیں دینے والی. اجعل نہاری سعیدن، میرے دن کو خوش نصیب بنا. سعید کا معنی خوش نصیب، بامراد اور کامیاب، اس کی جمع آتی ہے سعدا، اور اس کا الٹا ہے شقی یعنی بدبختی، بدحال، پریشان حال، ناکام و نامراد، جس کی جمع آتی ہے اشقیہ. قرآن کریم کے اندر ہے فمنہم شقی و سعید، ان میں سے کچھ تو ناکام و نامراد ہیں اور کچھ بامراد ہیں، خوش بخت ہیں. وَكُلَّ سَعْيٍ حَمِيدًا، اور میری ہر کوشش کو قابل تعریف بنا. وَسُن بِفَضْلِكَ نَفْسِي مِن كُلِّ ذَنْبٍ وَرِجْسٍ، اور تو میرے نفس کو اپنے فضل و کرم سے بچا لے. سانع سنو کمنا بچانا، حفاظت کرنا. اور تو میرے نفس کو اپنے فضل و کرم سے بچا لے. کس سے بچا لے؟ من کل ذنب و رجسن، ہر گناہ سے اور ہر گندگی سے. رجسن کا معنی گندگی، اس کی جمع ارجاس، اور ذنبن کا معنی گناہ، اس کی جمع آتی ہے ذنوبن. اگر آپ اس ذنبن کی جگہ پر ذنبن پڑھیں، نون کے اوپر زبر پڑھیں ذنبن، تو اس کا معنی ہوتا ہے دم. جانور کی جو دم ہوتی ہے، پونچھ، اس کو کہتے ہیں ذنبن، اس کی جمع اذناب آتی ہے. اور ذنبن کا معنی گناہ، اس کی جمع ذنوبن آتی ہے. وَأَبْقِ أَهْلِي وَصَحْبِي، اور تو میرے گھر والوں کو اور میرے ساتھیوں کو باقی رکھ. یا رب ھذا رجائی فی مصباحی و مسائی، اے میرے رب یہی میری امید ہے میری صبح میں اور میری شام میں. یہاں پر رجا مرجو کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر تو رجا کا معنی امید ہی اپنے اصلی معنی میں ہے. عجب الہی دعائی یا واسی الاعلائی،
اے میرے معبود تو میری دعا کو قبول کر لے، اے وسیع نعمت، اے نعمتوں کو زیادہ دینے والے۔ یہ اوپر نعمہ کا لفظ آیا تھا، یا مسدین نعمہ، میں نے وہاں پر یہ اعلیٰ، یہ نیچے جو اعلیٰ آ رہا ہے اس کو سامنے رکھ کر اعلیٰ کا طرح کر دیا تھا، تو نعمہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے نعمتیں۔ ویسے نعماؤن اس کا معنی آسودگی، راحت و آرام، مال و دولت کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے انعمن۔ تو یہ راحت و آرام بھی ترجمہ کرے، اے راحت و آرام دینے والے یا اے مال و دولت دینے والے۔ اور یہاں پر یا واسی الاعلیٰ، اے نعمتوں کو وسیع کرنے والے، زیادہ نعمتیں دینے والی۔ تو یہ الاعلیٰ جو ہے یہ الیون اور الیون کی جمع ہے۔ فَأَنْتَ عَوْنِي وَحَسْبِي، پس تو میرا معاون و مددگار ہے اور تو مجھ کو کافی ہے۔ عونن مددگار، ہر معاون چیز، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اعوانن، جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اعوان و انصار، یعنی مددگار۔ یہ تھا نفحۃ الادب کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سبق نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔